السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ خندق، جو اسلام کی پہلی تیسری لڑائی تھی احد کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ۔ یہودی تھے 1000 اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تھے 3000۔ تو وہ 3000 ان پر کیسے بھاری ہوئے آپ ضرور سنیں۔ جب یہودیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تو ان لوگ نے تدبیریں کرنے لگے قریش کے ساتھ مل کے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتے ہیں، ان کو بھی وہاں سے نکال دیں۔ تو سب مل کے لوگ لڑائی کا مشورہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابیوں کو بلا کر کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا خط بھیجا ہے، ہم لڑائی کے لیے ہم کیا کریں، مشورہ کرنے لگے۔ سارے لوگ مشورے میں ایک جنے اپنی اپنی رائے ڈالنے لگے۔ سب کے مشورے ہونے کے بعد سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا کہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور انہوں نے حکم دے دیا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، جلد سے جلد ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ سارے اس میں لگ گئے۔ وہ جب خندق کھودنے لگے تب وہاں پر غربت کا بے حساب عالم تھا، لوگ بہت دنوں سے بھوکے پیاسے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخر کہا خندق کھودتے کھودتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کی شدت میں میرا حال بہت برا ہے، دیکھو میں ایک پیٹ پہ ایک پتھر باندھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہٹا کر بتایا کہ دیکھو میرے پاس 2 باندھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جزا دے گا، چلیے کھودنا شروع کرے۔ سارے پھر سے دوبارہ کھودنے لگے۔ جیسے کھودتے کھودتے گئے وہ بہت شدت سے کھودنے لگے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے اسی کام میں لگ گئے صحابہ۔ پھر جیسے جیسے کھودنے لگے وہاں پر ایک بڑی چٹان آئی جو بہت بڑی تھی، جو کھودے نہیں جا رہی تھی۔ تو سب نے ٹرائی کیا مگر کسی سے کچھ نہیں ہوا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے یہ کھود نہیں رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک مارا اور مبارکباد دی یمن کی، پھر مارا، پھر شام کی مبارک دی، پھر اسی طرح سے 3 بار انہوں نے اس پتھر پر مارا اور 3 بار انہوں نے پارسی کی اور یمن کی اور شام کی محلوں کی چابیوں کی مبارکبادیں دی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے کہ ہماری بھوک سے نڈال ہاتھ ہے اور اب ہمیں یمن کی، شام کی اس کی خوشخبریاں دے رہی ہیں۔ پھر اس میں یہاں پہ اب ان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کیا سوچا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ یہاں پر ایک ٹوئسٹ آیا، پھر جیسے جیسے سارا خندق کی تیاری 8-10 دن میں ہو گئی اور وہ سارے لوگ پورے لڑنے کے لیے لوگ آ گئے مدینہ۔ تو مکے والے سارے مدینہ لڑنے آ گئے اور سب ٹھہرنے لگے، اور وہ خندقوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اتنے بڑے بڑے خندقیں ہیں 6 فٹ، اتنے بڑے لمبے چوڑے خندق، یہ کیسے بنا چکے ہو تم لوگ؟ وہ حیران اور تعجب ہو گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں پر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کے گھوڑے اگر جائیں گے تو اس جگہ پر گر جائیں گے، اسی لیے وہ سب لوگ باہر ویٹ کرنے لگے مدینے کے پاس، سارے ویٹ کرنے لگے۔ 3 دن ہو گیا کوئی نہیں آیا لڑائی کے لیے، اس لیے 2 آدمی وہاں پر گھس گئے مدینہ میں خندق کے بازو سے راستہ بنا کر۔ جیسے وہ جانے لگے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے ان پر ایک وار کیا اور وہ وہیں ختم ہو گیا، اور سارے ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ پھر ایسے ہی ویٹ کرتے رہے، پھر سوچے کہ یہ ایسی لڑائی تو نہیں ہوگی، ہم کیا کرتے ہیں مدینے کے اندر جو ہمارے یہودی دوست ہیں ان کو ہم اپنی گینگ میں ملا لیتے ہیں، ان لوگوں کو سکھا کر ان سے لڑائی کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ویسے ہی کیا ان سب نے ان لوگوں کو کنونس کر کے لڑائی کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو وہاں کے یہودی راضی ہو گئے اور لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب کیا کریں، یہاں کے لوگ سے کیسے بچیں، وہاں بھی لڑنا ہے ہمیں، یہاں بھی لڑنا ہے، اب کیسے کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سکون سے تحمل سے فیصلہ لیا کہ ہم ان کو ایک آفر رکھتے ہیں کہ جو بھی ہماری فصل ہوگی اس کا فرسٹ 1/3 حصہ ہم ان کو دے دیں گے سال کو، وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ابھی وہ مشورہ کر رہے تھے کہ ایک ٹوئسٹ آتا ہے، نعمان بن مسعود جو یہودوں کی طرف سے تھے، ابو سفیان کی طرف سے تھے، وہ اندر آ گئے۔ اندر آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ تو ہوں لیکن آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم مدد کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم کیا کرو ان لوگوں کی ایکتا توڑ دو، یعنی یہ یہودیوں کو ہمارے جو اندر ہے ان کی ایکتا توڑ دو، توڑنے سے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایسی کیا اور جا کر وہ مدینہ کے یہودیوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ
تم لوگوں کا استعمال کر رہا ہے ابو سفیان، تم لوگ جیسے اس کی گینگ میں مت جاؤ، تم لوگ اس کو چھوڑ دو، وہ صرف تمہیں یوز کر رہا ہے، اس کے بعد تمہارا تو کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا ہی فائدہ ہے، وہ جیت لے گا، تمہیں پھر مار دے گا، تمہیں وہ پھر اگر وہ تم سے پھر سے لڑائی کے لیے کہا تو تم کہو کہ ہمیں 4-5 بندے بھیجے، تب بھی لڑائی کریں گے۔ تو ویسے پھر جیسے ہی وہ باہر جا کر پھر وہ ان سے کہنے لگا کہ وہ لوگ تو بہت وہ بندے مانگیں گے تو آپ مت دو بول کے، پھر یہ آگے وہ ان کو ابو سفیان کو چڑھا رہے کہ 4 بندے مانگے تو مت دو۔ تو انہوں نے بندوں کی فرمائش کی، قریش نے بولا کہ لڑائی شروع کر دو، انہوں نے بولا کہ نہیں، ہم لڑائی شروع نہیں کریں گے، ہمیں بندے چاہیے۔ وہ لوگ بندے دینے سے انکار کر دیا اور دونوں وہاں ٹھنڈے ہو گئے، لڑائی یہیں رک گئی۔ تو جیسے جیسے لڑائی رک گئی 26 ڈیز ہو گئے، کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں ویٹ کرتے رہے، مدینہ والے مکے کی طرف، مدینہ والے اندر سیف ہے اور مکے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کنوینس نہیں کیا کہ جاؤ مارو لڑو، بہت تحمل سے فیصلہ کیا اور انہوں نے اس طرح سے طریقے سے لڑائی کی کہ کوئی ایک زخمی نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، 1000 ورسز 3000 کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ لڑائی وہیں پر ختم ہو گئی۔ یہ ختم کیسے ہوئی کہ 26 ڈیز ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک آندھی بھیجی، تو ایسی تیز تھی ہواؤں سے بھری ہوئی، وہ آندھی آ کر ان کے خیلوں کو، ان کے جو قبیلے تھے، ان کے گھر بار، ان کے بچوں کو، بیوی کو سارے کھانے لگی، ان کا برباد کرنے لگی۔ وہ دیکھ کر ان لوگ بولے کہ چلو اب کچھ فائدہ نہیں ہے، اتنے دن سے ویٹ کریں، کچھ ہو رہا نہیں، چلیے واپس چلتے ہیں، وہ لوگ چلے گئے۔ اس طرح سے مدینے والوں کی جیت ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی جیسے اپنے گھر واپس لوٹے تو جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ ابھی کہاں ختم ہوئی ہے، جو یہودی تمہارے سے یہ عہد توڑ دیے تھے ان کی سزا لو جا کر، وہ جا کر ان سے کہنے لگے کہ تم دین اسلام میں آ جاؤ، یا نہ تو پھر جو بھی سزا ہوگی۔ پھر بولا ان کے جو ہیڈ ہے ان کے پاس بہت سخت سزا ہوتی ہے، کیونکہ جو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا مسلمانوں سے وعدہ، اس کے خلاف۔ تو سعد بن کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا، سعد بن نے فیصلہ کیا کہ تمہارے بچے جو بھی آدمی ہیں یہودیوں میں، سارے آدمیوں کے سر کاٹے جائیں، ان کے بیوی بچوں کو ہم یہاں رکھ لے باندھی کے طور پہ، اور یہ جو ہم کا مال جو ہے وہ سارا کا سارا مسلمانوں پہ تقسیم کر دے۔ یہ معاہدہ ہوا اور وہ اس طرح سے ان کے سارے لوگوں کے سر قتل کر دیے گئے، ان کے بیوی بچے یہاں پر آ گئے اور ان کے مال بھی مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس طرح سے ٹھنڈ کی لڑائی ہوئی، اتنی بڑی لڑائی بہت ٹھنڈ سے ہوئی، لیکن جو بھی ہوئی بس ایک ہی سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آئے گا تو سب کی جیت ہوگی، صرف مسلمان کی ہوگی، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحمل سے کام لیا، ہمیں بھی ہر سچویشن میں اسی طرح سے کام لینا چاہیے۔ ایسی جنگ کہ اللہ تعالیٰ ہر جنگ کو ہماری آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئے گا تو مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ ایسی اسلامک اسٹوریز میں فارورڈ کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔